نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں اب اصحاب کہف کا جو قصہ ہے تو وہ تحقیقی حال اس کا سناتے ہیں. کہ یعنی قرآن شریف جو ہے وہ ریکارڈ درست کرے گا. نصارہ کے پاس قصہ جس طرح پہنچا تھا، یہود اس قصے کو کس حد تک درست سمجھتے تھے یا اس میں کیا باتیں کرتے تھے، اس سب کی قرآن درستگی کرے گا. اسی لیے قرآن پاک کو مصدقاً کہا گیا ہے کہ یہ تصدیق کر، یہ اس کسی بھی پچھلی کتابوں کے جو رہے سہے علوم ہیں، پچھلی کتابوں سے جو رہی سہی باتیں ہیں جو تحریف سے بچ گئیں، قرآن اس میں سے جو درست ہے اس کی تصدیق کر لیتا ہے. جو ان لوگوں کی ہیر پھیر ہے اس کو قرآن شریف اس کا رد کر دیتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں تھی. یہ جو قصہ ہے کہف کا، یہ انجیل وغیرہ اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کرسچن لٹریچر کے اندر موجود ہے. جو اس کا ریلیجیس کانٹینٹ ہے، جو اس کا ٹرانسکرپٹ ہے، اس میں کیا چیز موجود ہے. وہ 7 سلیپرز کے نام سے کہا جاتا ہے کہ یہ 7 سونے والے. تو خیر اس میں کیا تھا، جو قصہ ہمارے قرآن شریف میں جو کچھ ان کے بارے میں آیا وہ تو آپ آیات میں پڑھ لیں گے، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن شریف ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. باقی احادیث میں کچھ تھوڑی سی بہت تفصیل موجود ہے، کوئی زیادہ تفصیل موجود نہیں. یہ جتنی اب ہم باتیں آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں، یہ وہ تفسیری روایات جس کو کہتے ہیں یا تاریخی روایات جن سے کہیں کہ یہ وہ ہیں. ہمیں واقعے کو سمجھنے کے لیے یا اس کا ایک پس منظر ہمارے سامنے آ جائے، اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن شریف واقعات کو بیان ایک اور طریقے سے کرتا ہے، اور آپ ہمیشہ اس بات پہ غور رکھا کریں کہ قرآن کا فوکس اس واقعے کے ضروری اجزاء ہوتے ہیں، اس واقعے کے ضروری پہلو ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں. تو وہ کیسے واقعہ کیا آیا، یعنی جو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جو اصحاب کہف تھے، جو نوجوان تھے، اور ان کی تعداد کا ذکر آ جائے گا کہ اس کے بارے میں بھی ایک عیسائیت میں بھی اور یہودیت میں کنٹروورسی رہی ہمیشہ کہ ان کی تعداد کیا تھی. تو یہ ایک گروپ تھا نوجوانوں کا، اور یہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس زمانے کی جو رائل فیملی تھی، اس زمانے کا جو بادشاہوں کا خاندان تھا، یہ جو حکمران خاندان تھا، یہ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے. اور قوم جو تھی وہ بت پرست تھی. اچھا، یہ لوگ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی قوم کا کوئی میلہ تھا جو شہر سے باہر ہوا کرتا تھا، کوئی ان کا اپنے ایک ترتیب تھی جو وہ کیا کرتے تھے. تو وہاں ایک ان کا کوئی سالانہ میلہ تھا. تو یہ اس میلے میں ساری قوم باہر نکل آئی ان میدانوں میں. تو وہاں وہ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے، اور ان کے لیے اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانیاں بھی دیا کرتے تھے، جانور قربان کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر. اچھا، اس قوم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تاریخی روایات کے اندر دقیانوس آیا ہے، دقیانوس. تو وہ اس قوم کو بت پرستی کی راہ پر اس نے لگایا ہوا تھا. تو جب یہ لوگ اس میلے میں پہنچے تو یہ نوجوان بھی تھے وہاں پر. اب وہ قوم نے بت پرستی شروع کی اور اپنی چڑھاوے چڑھانا جانوروں کے بتوں کے نام پر، ان کے لیے ذبح کرنا اور یہ سارا کچھ. تو اس نوجوانوں کے دل میں اس عمل سے ایک نفرت پیدا ہوئی. ان کے اندر جو ایک ضمیر تھا اور ایک طبیعت سلیمہ تھی، اس نے اس کا انکار کیا کہ یہ درست عمل نہیں ہے جو کچھ قوم کر رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو کیا کرنا ہو سکتا تھا؟ تو ان میں سے ایک بندہ اٹھا، اور جیسے ایک بندہ، اب اس کو روک تو نہیں سکتے تھے اس عمل کو، بادشاہ بھی موجود ہے، باقی ساری قوم موجود ہے، ایک پورا یہ گویا کہ ایک فیسٹیول ہے پورے نیشنل لیول کے اوپر. تو وہ اٹھ کے باہر نکل گیا اس میلے سے اور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اور دل ہی دل میں کہہ رہا ہے کہ میں اس عمل کو تسلیم نہیں کرتا. تو اسی طرح ایک نوجوان اور کے بھی دل میں یہی خیال ہے، وہ بھی اٹھ کے باہر چلا گیا، وہ بھی جا کے باہر بیٹھ گیا، پھر تیسرا بھی، پھر چوتھا بھی، پانچواں بھی. تو یہ جب لوگ آ کر یہاں بیٹھ گئے تو ان میں سے اب یہ سب الگ بیٹھے ہوئے اور دل ہی دل میں اس عمل سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا، یہاں جب ان کو اب کوئی کسی کو اپنا عقیدہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ تاکہ بادشاہ کو نہ پتہ چل جائے، اور بادشاہ جو تھا وہ اس قومی عقیدہ جو تھا
یعنی جس کو کہنا چاہیے نا وہ جو اسٹیٹ کا مذہب تھا وہ تھا بت پرستی، اور اس کی مخالفت کرنے کے اوپر بادشاہ جو ہے وہ سخت ترین سزائیں دیا کرتا تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم سارے باہر بیٹھے ہیں، جو 5-7 لوگ تھے، اور میلے کو چھوڑ کر آئے ہیں، رنگینیوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب ہم لوگ باہر آ گئے، چلے کچھ ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے، کچھ اپنے خیالات کا اظہار ہو جائے۔ تو ایک نے کہا کہ ایک نے پہلے بولا کہ یہ ہماری قوم جو کچھ کر رہی ہے میں اس کو بالکل غلط، ناجائز اور باطل سمجھتا ہوں۔ بتوں کی عبادت اور یہ سارا کچھ، یہ ساری بت پرستی اور جو اس کے اندر مزید تفصیلات تھیں، میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھتا ہوں، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا، جس پہلے نے یہ کہہ دیا، اظہار کر دیا، اب سب کو موقع میں سب نے کہا بالکل اسی خیال سے میں بھی باہر نکلا، دوسرے اسی خیال سے میں بھی باہر۔ اب کیا ہوا کہ یہ 7-8 لوگ جتنے بھی تھے یہ ایک خیال پر جمع ہو گئے، ایک خیال پر جمع ہو گئے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم سب کے خیالات ایک جیسے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں یہ قوم کرتی رہے جو بھی کرتی ہے، ہم اپنی ایک عبادت گاہ الگ سے بناتے ہیں اور اس میں ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ تو انہوں نے ایک الگ سے ایک مسجد بنا لی اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اچھا، یہ بات زیادہ عرصہ چھپی نہیں رہ سکی اور شہر کے اندر مشہور ہو گئی، اور پھر بادشاہ تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ تو بادشاہ نے ان سب لوگوں کو حاضر کیا، پتہ چلا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو نئے طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور قوم کی مجموعی عبادت سے ہٹ کر ان کا مزاج ہے۔ تو جب وہاں پر یہ لوگ آئے تو قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ تو بہت زبردست انہوں نے اپنی پورے قوت کے ساتھ توحید بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کے اللہ جل شانہ فرماتے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ چند لوگ تھے گنتی کے ایک جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور سامنے پوری کفر کا نظام تھا اور بت پرستی کا نظام تھا، لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے کہہ دیا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب جو ہے وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو بھی خدا نہیں مانتے، الہ نہیں مانتے، اور اگر ہم ایسے کریں تو ہماری بڑی بدقسمتی اور ہماری آ جائیں گی۔ یہ آیات پر تفصیل بات کچھ تھوڑی سی آ جائے گی۔ اچھا، جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا تو سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ فی الحال تم لوگوں کو میں وہ جو رائل فیملی کا جو سٹیٹس تھا میں اس سے تمہیں ہٹا رہا ہوں، یعنی تم لوگوں کے وہ رائل فیملی کے ممبرز جو چیزیں پہنتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ ایک ایلیٹ کلاس ہے سوسائٹی کی، اس سے بادشاہ نے ان کو محروم کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ اب تمہیں غور کرنے کے لیے میں مہلت دے رہا ہوں اور تم لوگ اس پہ غور و فکر کرو، سخت ترین سزا تمہیں دی جائے گی اگر تم اپنے اس عقیدے کے اوپر اور اپنے ان خیالات کے اوپر قائم رہتے ہو، اور اگر تم اپنے مذہب پر واپس آ جاتے ہو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا کیونکہ شاہی خاندان کے لوگ ہو، اور اگر نہیں آتے تو تمہیں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر فضل ہوا، یہ لوگ ان کو جو وقت ملا اس میں ان کے پاس اب یہ دو ہی صورتیں تھیں، یا تو بادشاہ کی بات مانیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کے ظلم و ستم سہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ ہجرت کر جائیں، وہاں سے چلے جائیں، کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ تو پھر ان لوگوں نے نکلے اور جا کر اس غار کے اندر پناہ لی، اور پھر اس غار میں یہ بہت زمانہ سوتے رہے، اس کا ذکر بھی آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ جب اٹھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ منظر دکھایا کہ یہ لوگ کیسے زندہ ہوئے، اور وہاں پر یہ بھی ساری تفصیل اس کی آ جائے گی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس بادشاہ کا زمانہ ختم ہو گیا، بت پرستی کا دور ختم ہو گیا، نیا بادشاہ آ گیا تھا، بہت سینکڑوں سال کے بعد 309 سال گزر چکے تھے، تو پھر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھا دیا، اور پھر جو ہے ان کی ایک تو اس سے مرنے کے بعد جینے کا عقیدہ لوگوں کا مضبوط ہو گیا کہ اگر یہ لوگ زندگی کے اندر اٹھ کر آ سکتے ہیں اتنے سینکڑوں سالوں کے بعد، تو انسانوں کے لیے قبروں سے اٹھنا پھر کیا مشکل ہے۔ اور یہ پتہ چلا کہ اگر صرف 5-7 لوگ بھی ہوں
اور وہ حق کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور حق کے اوپر وہ جم جائیں تو اللہ جل شانہ ایسی ان کی مدد فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا معاشرہ ایک طرف تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، اور اللہ جل شانہ نے ان کو عافیت کے ساتھ ان لوگوں کے ظلم کے چنگل سے بچا دیا۔ یہ چیز اس کا وہ ہے، یعنی واقعہ ہے۔ اور جیسا میں عرض کیا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ سارا واقعہ قرآن میں موجود نہیں ہے، قرآن میں جتنا حصہ موجود ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور پھر ہم اس واقعے سے قرآن شریف ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے، یہ جب واقعہ کی ساری تفصیلات ختم ہوں گی تو میں آپ کو انشاءاللہ اس سے خلاصہ بیان کروں گا۔ آیتوں کی طرف تشریف لے آ جائیں۔ اچھا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا واقعہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کریں۔ نحن، ہم، نقص قصہ سناتے ہیں آپ کو، علیک آپ کو، نبأہم ان کا، نبا کہتے ہیں کسی بڑی خبر کو، کسی اہم واقعے کو، تو کہا کہ ان کی جو ان کا حقیقی حال ہے بالحق، صحیح ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ، یہ لوگ انہم فتیۃ، یہ لوگ چند نوجوان تھے۔ فتیہ کہتے ہیں فتح، یا اور اس کی جمع فتیہ نوجوانوں کہا جاتا ہے، جو اپنے رب پر آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو پھر ایمان میں وہ زدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور ترقی دی۔ اچھا، یہ اللہ جل شانہ کا ایک اصول ہے کہ جن لوگوں کو اللہ جل شانہ ایمان کی نعمت عطا فرمائیں اور وہ اس نعمت ایمان کی قدر کریں، اس نعمت ایمان کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کریں، اور وہ صفات پیدا کریں، جس صفات جیسے کہ توکل ہے، صبر ہے، اور دنیا سے اپنے آپ کو دنیا میں بہت زیادہ منہمک نہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے اندر ترقی عطا فرماتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے وہ، تو اب یہ جو ہے، اب ظاہر بات ہے میں نے آپ کو جو واقعہ سنا ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے۔ قرآن شریف تو تیزی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جاتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، یہ وہ نعرہ مستانہ ہے، یہ وہ کلمہ حق ہے جو انہوں نے بادشاہ کے دربار کے اندر کہا۔ کیا کہا کہ انہوں نے، ہم، قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کیا کر دیے، یعنی ثابت قدم اور مضبوط رکھا کہ اپنی بات صاف طور پر کہہ دیں اور ڈریں نہ اس ماحول میں۔ اس قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور بولے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب ہے رب آسمان اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو بھی معبود نہیں بنائیں گے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، لقد قلنا اذن شططا، اور اگر ہم نے خدا نخواستہ ایسا کیا، ہم ایسے بے توفیق ہو گئے، ہم ایسے بے ہدایتے ہو گئے کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا دیا، تو یہ ہمارا یہ ہم نے انتہائی ناجائز بات ہوگی، ہماری انتہائی بے جا بات ہوگی، ہماری عقل سے بہت دور بات ہوگی، شططا، اس سب چیزوں کو، تو ہماری بات غلط ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم ہے، ہؤلاء قوم، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور چیزوں کو معبود بنایا ہوا ہے۔ کیا ظلم کیا ہوا ہے ہماری قوم نے، خدا برتر وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اور چیزوں کو خدا بنایا ہوا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اور تو جب اگر بنایا ہوا ہے اور چیزوں کو، تو اس پر یہ لوگ اپنے ان معبودوں کی معبودیت پر، یہ اپنے ان الہوں کی الوہیت پر، یہ اپنے ان خداؤں کی خدائی پر کہ یہ خدا ہیں، ان خدا ہونے پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ سلطان بین، سلطان کہتے ہیں دلیل، بین کہتے ہیں کھلی، کوئی یہ اس کے اوپر کہ یہ لوگ اپنے معبودوں کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور انہوں نے کہا کہ کس قدر توحید کے اس سب سے زیادہ ظلم کرنے والا اور اس سے زیادہ غضب ڈھانے والا کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگا دے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اور کیا اللہ پر جھوٹ کیا باندھا جا رہا ہے کہ اس کے کوئی شریک اور بھی ہے، اور یہ شریک اللہ نے خود اپنے بنائے ہیں۔ جیسے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ کام جو ہے نا وہ
تقسیم کر دیے، کچھ اور لوگوں کو دے دیے. تو کہا کہ اس سے بڑا ظالم اور اس سے بڑا غضب ڈھانے والا کون ہوگا؟ فمن ازلم ممن، جو افطرا کہتے ہیں بہتان باندھنے کو، جھوٹ باندھے، افطرا علی اللہ، جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے، کذبا، جو باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ. اچھا جی، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. پھر آپس میں کہنے لگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، پھر جب تم لوگوں نے کنارہ کر، اعتزال کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، کنارہ کش ہو جانے کو. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب گویا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، ہم ان کے اس عقیدے سے اعلان براءت کرتے ہیں، ہم ان سے اعلان بیزاری کرتے ہیں، ہم ان سے ہر لحاظ سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر تو ان کو بھی وما یعبدون الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ یہ جن بتوں کو پوجتے ہیں ہم ان سے بھی اعلان براءت کرتے ہیں، بیزاری کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو معبود نہیں مانتے جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے. تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پھر چلو کسی غار کے اندر چلتے ہیں. تو پھر سب کو تو ابھی چلو چل کر کسی جگہ پناہ لیتے ہیں. تو جو جگہ انہوں نے طے کی ہوگی، کہف ذرا بڑے قسم کے غار کو کہتے ہیں، ورنہ غار بھی عربی کا لفظ ہے، قرآن شریف میں بھی آیا ہوا ہے. اذ ہما فی الغار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جس غار میں تھے، غار ثور، تو وہ چھوٹا سا تھا، اس لیے اس کو جب چھوٹا ہو تو عام طور پر اس کو غار، اور جب اس کا یہ لوگ تو کافی بڑی جگہ پر تھے، ان کا ذکر آ جائے گا ان کے غار کا. تو کہا کہ چلو پھر جب یہ لوگ تو اب چلتے ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو اب ہم مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس معاشرے میں رہ کر ان کے جبر اور زور زبردستی کو قبول کریں، پھر ہم نکلتے ہیں. تو کسی غار کا انہوں نے کوئی طے کیا ہوگا آپس کے اندر مشورے میں کہ وہاں چل کر پناہ لیتے ہیں. کیوں پناہ لیتے ہیں؟ تاکہ ہم بے فکری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں، ہم ان کے دباؤ اور ان کے جبر سے بچ سکیں، ہم ان کے ماحول سے بچ سکیں. اس ماحول میں تو ہو سکتا ہے ہمارا عقیدہ بھی یہ خراب کر دیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان، نیک لوگوں کو چاہیے کہ اپنے لیے ایک اپنا نیکی کا ماحول بنائے. نیک لوگوں کو چاہیے وہ رکھیں تعلق بے دینوں کے ساتھ، دعوت کا تعلق رکھیں، ان تک دین پہنچانے کا تعلق رکھیں، لیکن ان کے ساتھ ایسے مکس اپ نہ ہو، ایسی نشست و برخاست نہ ہو کہ انہی کے رنگ میں رنگ جائیں. اس لیے ہر فیملی کو چاہیے کہ وہ کچھ نیک گھروں کے اندر اپنی آمد و رفت رکھے، ان کے پاس جا کر بیٹھیں جن کے گھروں کے اندر ہر وقت دنیا کا ذکر نہیں ہوتا، جو صرف دنیا کے لوگ نہیں ہوتے، تو اس سے دینی ماحول پیدا ہوتا ہے. وَيُحَيِّ، تاکہ تو ہم چلے جائیں غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو وہاں ہم عبادت کر سکیں گے. تو ہمارا رب، تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا تم پر، اور یعنی وہ تو تم تو اللہ کی طرف جا رہے ہو، تم تو اللہ کے بندے ہو. اب اللہ سے ان کا یقین دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ان کا توکل دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کا حسن ظن دیکھیں کہ اللہ ہمیں، ہماری رحمت، ہم اللہ کی رحمت کی آغوش میں جا رہے ہیں. یہ یقین تھا. ینشر، نشر کہتے ہیں پھیلا دینے کو، تو پھیلا دے بیٹھتا میں، تو پھیلا دے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت. وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے اس کام میں اللہ تعالیٰ کامیابی کے سارے سامان تمہارے لیے درست کر دے. یحیی لکم کا مطلب ہوتا ہے بنا دینا، تیار کر دینا، کوئی چیز کسی کے لیے ریڈی کر دینا، تیار کر دینا. من امرکم، تمہارا جو کام ہے، مرفقہ، اس میں آرام، مرفق آرام کو بھی کہتے ہیں، کامیابی کو بھی کہتے ہیں، سہولت کو بھی کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے اسی امید پر اور توقع پر غار میں جانے کے وقت انہوں نے سب سے پہلے یہ دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ ایک دعا بھی ہے جو کہ کی جاتی ہے اس موقع پر. اچھا، یہ کون سا مقام تھا، کون سا شہر تھا، کون سا گاؤں تھا، کون سا سن تھا، یہ ساری وہ تفصیلات ہیں جس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے. اب لوگوں نے مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ ایشیائی کوچک تھا، کوئی کہتا ہے یہ جو ہے لبنان تھا، کوئی کہتا ہے یہ دنیا کے تقریباً کئی ملک اس بات کے دعوے دار ہیں، ان کے عوام یہ کہتے ہیں کہ یہ کہف جو ہمارے یہاں ہے. شام والے کہتے ہیں شام میں، اور لبنان والے کہتے ہیں لبنان میں، اردن والے کہتے ہیں اردن میں، ترکی کے اندر بھی کہا جاتا ہے.
تو یہ اس سے اسی اتنی زیادہ روایات سے ہی اندازہ لگا لیں کہ اس بارے میں کوئی اوتھینٹک چیز پتہ نہیں ہے. اچھا جی، تو یہی ہوا کہ یہ لوگ گئے، اور یہی سنت ہے کہ جب آپ کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت دشوار کر دی جائے تو وہ جگہ چھوڑ کر وہاں چلے جانا چاہیے جہاں پر انسان سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. اچھا جی، تو اب یہ لوگ چلے گئے وہاں پر. تو وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اچھا، اب وہ جا کر کھو میں جا پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اے مخاطب لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ غار ایسے تھا کہ اذا کہ آپ تم لوگ یوں منظر یہ دیکھتے، اگر تم لوگ اس غار کو جا کے دیکھتے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ کہ جب دھوپ نکلتی تو تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین تو وہ غار سے دائیں جانب کو ہو کر نکل جاتی تھی، یعنی غار کے دروازے سے دائیں طرف الگ ہو کر رہتی. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب وہ سورج غروب ہونے کا وقت آتا تو وہ غار کے بائیں طرف سے بھی ہٹی رہتی، یعنی اس وقت بھی یعنی نہ سورج کے نکلنے کے وقت اور اوپر جانے کے وقت اور نہ اترنے کے وقت کسی وقت میں بھی غار کے اندر دھوپ اس طرح نہیں جاتی تھی کہ سوئے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو اس سورج کی تیز ترین گرمی سے تکلیف پہنچے. یہ بتانا مقصود ہے یہاں پر. اچھا، یہ ایک تو یہ بتا دیا کہ سورج جو ہے وہ یعنی سورج نکلتا تھا، جو روشنی یا جو کہہ لیں کہ جو جتنی حرارت ان کو چاہیے تھی زندہ رہنے کے لیے وہ ان کو پہنچتی تھی، لیکن جو اب ایک لیٹے ہوئے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ دیر دھوپ رہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی، وہ نہیں ہوتی تھی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، فجوہ کہتے ہیں غار کے کھلے حصے کو، اور وہ لوگ جو جس طرح غار کا دہانہ عام طور پہ تنگ ہوتا ہے، اندر جا کے بڑے غار جو کھل جاتے ہیں، تو وہ لوگ غار کے کھلے ہوئے حصے میں اطمینان اور آرام کے ساتھ پڑے ہوئے تھے. تو یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا جس طرح بہت زیادہ لمبے غار ہوں تو وہ کہیں تنگ ہوتے ہیں کہیں کھلے ہوتے ہیں، تو جو تنگ حصے ہوتے ہیں وہاں انسان کا دل تنگ ہوتا ہے، جو کھلے حصے ہوں گے وہاں پر ہوا کی عام طرف صحیح ہوگی، وینٹیلیشن ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی، تو اس وجہ سے وہ ایسی جگہ پر تھے جہاں پر انہیں کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں تھی. اچھا، اور ذالک من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی ان کا کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے؟ ان لوگوں کا تعداد میں کم ہونا، کمزور ہونا، اور باوجود اس سے کہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ یعنی یہ اپنی تمام تر چیز اس ساری اس کے باوجود کہ ان کے لیے ہر طرح کے مسائل اور مشکلات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان تمام مسائل اور مشکلات میں اپنے بندوں کو استقامت بھی دی، پھر استقلال بھی دیا، پھر ہمت بھی دی، پھر صحیح فیصلے کی صحیح مشورہ کر کے فیصلے کی توفیق بھی دی، اور پھر اس جگہ جہاں یہ پہنچے وہاں ساری چیزیں ان کے موافق کر دی، ہر چیز ان کے فیور میں ہو گئی، ہر چیز ان کے حق میں کر دی اللہ جل شانہ نے. یہ ایک بہت بڑا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا. تو یہ اللہ کی آیتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. تو اس سے پتہ چلا، ثابت ہوا اس بات سے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار، ولیًّا کہتے ہیں مددگار کو، اور مرشد کہتے ہیں راہ بتانے والے کو. تو کوئی مددگار اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی راہ بتانے والا نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کر دے. اللہ گمراہ کرنے کا مطلب یہ جو شخص اپنے اوپر یعنی گمراہوں والے اطوار اختیار کر لے، انداز اختیار. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک آدمی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو گمراہ ہے، اور ایک آدمی بہت ایسی برا آدمی اللہ کہے تو ہدایت پر. ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ انسان جو گمراہ ہوتا ہے اور انسان جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ اس کے لیے قوانین ہیں، انہی قوانین پر جو چلے گا تو اس کو ہدایت ملے گی، ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کی جو ان کے احکامات خلاف ورزی میں اپنے اختیار سے جائے گا، انسان کا اختیار ضرور اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، تو وہ گمراہ ہوتا ہے. تو کہا کہ جو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں
ولی کہتے ہیں مددگار کو، مرشد کہتے ہیں راہ بتانے والے کو، رہبر کو۔ مطلب یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں جو گمراہ ہو جائے گا اس کو ولی نہیں ملے گا، مرشد نہیں ملے گا۔ مطلب جو ہدایت پر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ولی بھی دے گا، مرشد بھی دے گا۔ ولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب کو مددگار کر دیں گے، وہ انسانوں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، باقی چیزوں کی شکل میں بھی۔ اور مرشد کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع سے، انسانوں کی شکل میں بھی اور مختلف ذرائع سے ہدایت کے اسباب پیدا کرتے رہیں گے اس کے لیے، اور اس کی ہدایت میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے پیچھے من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت میں والذین اہتدوا، سورہ محمد میں کیا ہے؟ والذین اہتدوا زادہم ہدا، جن کو ہدایت ملتی ہے پھر ہر آن ہر گھڑی ان کی ہدایت میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، ہدایت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا کہا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور اگر آپ ان کو جا کے دیکھتے ان کو اصحاب کہف کو تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، یعنی اگر جب کہ وہ لوگ غار میں تھے ان پر نیند تو مسلط تھی، لیکن جب ان کو جا کر تو دیکھتا تو ایسے لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ان کو نیند کے جو کچھ آثار اور علامات ہوتی ہیں، مثلا انسان کو خراٹے آتے ہیں اور بدن ایک خاص انداز میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور یہ چیزیں ان پر نہیں تھیں۔ تو کوئی اندر جائے تو وہ سمجھے جاگ رہے ہیں، تو اس لیے وہ باہر نکل آئے گا کہ بھئی یہ تو بندے ہیں، فرض کرنے کو جاتا ہے۔ اچھا پھر کیا، اب اتنے سینکڑوں سال انہوں نے سونا ہے، تو جس کروٹ پہ انسان سوتا ہے اگر سینکڑوں سال وہاں پڑا رہے تو عادتاً یہی ہوتا ہے دنیا میں کہ وہ طرف اس کی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ ہم نقلبہم کا مطلب ہوتا ہے کروٹیں دلانا، کہ ہم ان کو کروٹیں دلاتے رہے، ذات الیمین دائیں طرف بھی اور وذات الشمال بائیں طرف بھی۔ اچھا، کروٹیں بھی بدل رہے ہیں اور دیکھنے میں جاگتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اور ان پہ سورج پر کی تپش بھی نہیں پڑ رہی۔ وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطن، پاؤں پسارے ہوئے، پاؤں پھیلائے ہوئے، ذراعیہ بالوسیط، ذراع کہتے ہیں پاؤں کو، اور باسط کہتے ہیں پھیلانے کو، اور وسیط کہتے ہیں چوکھٹ پہ۔ چوکھٹ پہ ان کا کتا بھی بیٹھا ہوا، اسے پاؤں پھیلائے ہوئے۔ تو اللہ کیا نظام ہے دیکھیں۔ اچھا، یہاں کتے سے کچھ 2-3 باتیں یاد آ گئی۔ ایک تو لوگوں نے سوال ہوتا ہے کہ کتا حضور کی شریعت میں تو صرف 2 مقصد کے لیے اس کی اجازت ہے، ایک یہ کہ چوکیداری کے لیے کسی نے رکھا ہوا ہو یا شکار کے لیے رکھا ہوا، اور ویسے اگر جو کتا گھر میں رکھنا بطور پیٹ گھر کے اندر رکھنا، ویسے ہی پالنا، وہ جس طرح گھروں میں لوگوں کے پاس ویسے ہی ہوتے، تو یہ تو اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھر کے اندر جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک تو علماء نے لکھا کہ انہوں نے کتا کیوں رکھا ہوا، تو ظاہر ہے انہوں نے تو کوئی ہو سکتا نکلتے ہوئے چوکیداری کے لیے۔ دوسرا سب بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ اس لیے تھا کہ ان کی شریعت میں کتا رکھنا جائز تھا، یہ وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر یہ ظاہر بات ہے کہ لوگ اس پر جا رہے تھے تو کتا ان کے لیے چوکیداری کے طور پر تھا، اور پھر اس کتے کا ذکر قرآن شریف کے اندر آ گیا۔ علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ دیکھیں نیک لوگوں کے ساتھ جو بندہ رہتا ہے تو اس کو کتنی عزت ملتی ہے۔ اس کتے کی عزت دیکھیں کہ اس کا ذکر قرآن کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں، کیوں؟ ان کا محافظ ہے، ان کے ساتھ گیا ہوا ہے نیک لوگوں کے۔ اور جب بندہ برے لوگوں کے ساتھ جائے تو پیغمبر کا بیٹا بھی ہو تو برے لوگوں کی صحبت جو ہے اس کو کتنا خراب اور بدنام کرتی ہے اور کتنا ناکام کرتی ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے گاؤں کے، اپنے شہر کے اوباشوں سے، لوفروں سے اور بدکردار لوگوں سے یاری لگائی تھی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور اس کتے نے نیک لوگوں کے ساتھ کی چوکیداری کے لیے اپنی خدمت پیش کی تو اللہ نے اس کو کتنا معزز کر دیا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب اگر تو ان کو جھانک کر، اطلاعت علیہم کا مطلب کہ تو ان کو جھانک کر دیکھتا ان لوگوں کو، تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تیرے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ کیا مطلب اس ساری یعنی اس چیز کا کیا کہ وہ ہوتی اس کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی عظمت اور رعب کا ایک ایسا لباس ان کو پہنا رکھا تھا کہ جو شخص بھی ان کو دیکھے تو اس کے اوپر ایک رعب اور لباس، یعنی کوئی شخص غار میں جا کر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کہ چلو جی بندے سو رہے ہیں اور سینکڑوں سالوں سے سو رہے ہیں تو جو مرضی کو کچوکے مار رہا ہے ان کو جا کر، نہیں، کہا کہ ان کے اوپر اللہ پاک نے اپنے رعب کی چادر گویا کہ ان کے اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ تو یہ لوگ اب سوئے رہے۔ اچھا کتنی مدت سوتے رہے، کیا ہوا، یہ ذکر آگے آ جائے گا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا۔ اور کیوں اٹھا دیا؟ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ہم نے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانہ دراز تک سلایا
اور پھر اپنی قدرت سے ہم نے ان کو جگایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ پاچھ کر لیں، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کیا پوچھیں، کہ ان کو اب ان کو تو خود بھی نہیں پتا تھا ہم اتنی مدت سوئے رہے ہیں، یہ آپس میں پوچھیں ایک دوسرے سے، اور ان کا یقین اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر مزید مضبوط ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے تو بڑا زمانہ گزارا۔ تو کہا کہ ایک نے ان میں سے کہنے لگا کہ قال قائل منہم کم لبثتم، کہا کتنا عرصہ ہم لوگ رہے ہوں گے اس حالت میں، کتنا عرصہ اس حالت میں ہم یعنی دوسرے سے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ ہم لوگ اس نیند کی حالت میں رہے ہوں گے۔ تو قالو آپس میں کہنے لگے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم کو یا ایک دن ہوگا سوئے ہوں گے یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اچھا وہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ دن، اس کی وہ ہے کہ جب وہ اٹھ کر سورج وغیرہ تو انہوں نے اس سے دیکھا نہیں، کہ کیونکہ جب لوگ عام طور پر اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا ٹائم کیا ہو گیا، تو اس نے کہا، تو دوسرے نے ایک اور نے کہا کہ قالو، پھر بولے خود ہی آپس میں ربکم اعلم بما لبثتم، کہ اس بات کو چھوڑو کہ وہ کتنا ہم سوئے ہیں اور کتنا اندر رہے ہیں، تمہارا رب جانتا ہے، ربکم اعلم، بہت اچھی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ پھر کہا اب کہ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، تو کہا کہ مطلب اب اس فضول بحث کو چھوڑو کتنا ہم سوئے ہیں، یوں کرو کہ اپنے میں سے کسی کو احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، کسی کو یہ روپیہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پاس کچھ روپیہ بھی رکھے ہوئے تھے، اور تو کہا کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنے متوکلین تھے، لیکن ان کے پاس اپنی معیشت کا بندوبست خود کیا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ لوگوں سے، اب انہوں نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ ایک بندہ بھیجو کہیں سے کھانا مانگ کر لے آئے اور کہے کہ ہم بڑے بزرگ ہیں تو ہمیں کھانا دے دیں، کہا کہ اپنے پیسے لے کر جاؤ، فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ، شہر جاؤ لیکن یہ اپنا پیسہ ساتھ لے کے جاؤ، خود خریدو۔ اس میں اس بات کی طرف ہے کہ کسی اور کے مال کے اوپر نظر لگا کر نہیں انسان کو بیٹھنا چاہیے۔ پھر کیا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، کہا جاؤ کھانا لینے کے لیے، لیکن یہ دیکھے کہ سب سے پاک کھانا کون سا ہے، أَيُّهُمْ أَزْكَى، سب سے زیادہ پاک بہترین قسم کا کھانا، حلال کھانا کون سا ہے۔ پاک سے مراد ظاہر بات ہے حلال۔ اچھا حلال اس لیے کہا کہ ان کی قوم تو بت پرست تھی، وہ بتوں کے نام پر ذبیحے بھی کرتے تھے بتوں کے نام پر، تو اس لیے کہا کہ ایسا کوئی کھانا نہ لائے جو کسی بت پرست نے کوئی بت پر کوئی چیز قربان کی ہو، یا کسی بت پرست کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ ہو، پاک چیز دیکھے۔ تو اس کے بعد جو ہے یعنی کھانے کے یعنی حرام گوشت نہ لائے، جو بھی لائے حلال چیز لائے، اور ایھا اس کا طعامن فلیاتکم برزق من، تو لے آئے اپنا تمہارے پاس کچھ کھانا اس میں سے، اور کیا کرے ولیتلطف، اور کیا کرے اپنا کام، یہ تلطف کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کام ذرا ہوشیاری سے کرے، ولیتلطف کا مطلب اپنا کام خوش تدبیری سے کرے، کیا مطلب کہ ایسی وضاقتہ میں جائے، ایسے لباس میں، ایسے طریقے سے جائے کہ کوئی پہچانے نہ، اور کھانے کی تحقیق بھی ایسے نہ کرے کہ پتہ چلے کہ یہ کوئی یہ ان لوگوں کے ذبیحے کو حرام سمجھتے ہیں، ذرا سمجھداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ کام کرے، اور وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ یہ لوگ تو چھپے ہوئے تھے اپنی طرف سے۔ اچھا تو اور پھر کہا کہ انہم ان یظہروا علیکم، کیونکہ اگر کسی اگر وہ لوگ یعنی اہل شہر جو ہے، اب یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ وہی ماحول ہے ہم جس کو چھوڑ کر گئے، انہیں نہیں پتا کہ سینکڑوں سال گزر گئے، تو کہا کہ اگر یہ لوگ تمہاری خبر ان کو پتہ چلے، ان یظہروا علیکم، اگر ان کو تمہاری کوئی خبر پالی ان لوگوں نے، تو کیا کریں گے، یرجموکم، یا تو تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے، یعنی پتھر مار کے مار ڈالیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں زبردستی بالجبر اپنے دین کی طرف، اپنے مذہب میں پھر داخل کر دیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر ایسا ہوا یعنی تم نے اگر ان کے دین کے اندر، جہاں ہم لوگ خدا نہ خواستہ جبریہ طور پر بھی ان کے دین میں چلے گئے، تو پھر کبھی تم کو فلاح نہیں ہوگی۔ یہ آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، تو کہا کہ
پھر تم کسی کو بھی فلاح سے ظاہر بات ہے کامیابی ان کی مراد ہے، اور یہ کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم لوگ ماحول سے متاثر ہو جائیں، ان کو اس بات کا ڈر ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ اللہ جل شانہ آگے کیا فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ تو اب وہ گیا ہوگا اور اس نے اچھا قصہ جا کر اس نے جو ہے وہ جو بازار میں جا کر وہ اپنا روپیہ دکھایا ہوگا، تو کئی سو برس پرانا سکہ تھا، تو دکاندار نے تو سوچا کہ یہ تو کوئی چوری کا قصہ ہے، اس کو کہاں سے ملا، یا انہوں نے کوئی خزانہ نکلا ہوگا، یہ تو اس سکے پر سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تو بہت پرانا ہے۔ تو اس پر ان کو اپنی بات بتانی، اچھا پر ان کو وہاں جا کے اندازہ ہو گیا ہوگا بازار کے اندر کہ یہ تو بت پرستی کے ماحول نہیں ہے۔ تاریخی روایت میں لکھا ہے کہ وہاں اہل ایمان کا ایک طرح سے دور آ گیا تھا، چرچا ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ ہوا تو یہ بات چلی، تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے یہاں ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو غائب ہو گئے تھے، تو ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا تھا، یہ لوگ وہی لوگ تو نہیں ہیں کہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی یعنی اس لوگوں کو کے مطلع ہونے کا کیا ترتیب کیا ہوئی کہ ہم نے اب وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلایا اور جگایا، اسی طرح ہم نے اپنی قدرت اور حکمت سے اس زمانے کے لوگوں کو جو جب یہ لوگ اٹھے ان کے حال پر مطلع کر دیا۔ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے حال پر مطلع کر دیا، کہ یعنی مطلب یہ کہ ہم نے ان کا راز کھول دیا۔ لیکن کن میں کھولا؟ ان لوگوں میں کھولا جو ان کے قدردان تھے، جو کہ خود موحد تھے، تو ان کے اندر ان کا راز کھولا۔ کیوں کھولا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ اور فائدوں کے علاوہ ایک فائدہ یہ ہو کہ وہ لوگ اس واقعے کو دیکھ کر اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ یہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ جس کا وعدہ کہ میں جس کو بچانا چاہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور میں اہل ایمان کی مدد کرتا ہوں، یہ وعدہ سچا ہے۔ اور کیا وعدہ؟ ایک اور وعدہ اللہ تعالیٰ کا جو سچا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور وہ دوسرا وعدہ کیا ہے کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور وہ اللہ کا اصل جو وعدہ جو یہاں کہ وہ کہ اللہ جل شانہ کا وعدہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اگر یہ لوگ یعنی ان کو اگر یہ مسلمان ہیں تو ظاہر بات ہے ان کو قیامت میں شک تو نہیں ہوگا، لیکن اہل ایمان کو بھی تو ایک چیز ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ جیسے ہم لوگوں کو، اب ہمیں سب کو الحمدللہ عقیدے کے اعتبار سے ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے ہمارا قیامت کے اوپر یقین مزید مضبوط ہوتا ہے یا نہیں مضبوط ہوتا؟ تو ان کو بھی اس چیز کی ضرورت تھی۔ تو کہا کہ اور اس کے بعد لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور پھر کہا کہ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ تو کہا کہ پھر وہ لوگ آپس میں جب یہ ہو گیا تو یہ لوگ اب کہتے ہیں واپس آئے یہ اصحاب کہف۔ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، وہی تاریخی روایات کہتی ہیں اگر اپنی جگہوں پر لیٹ گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر موت دے دی، کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا جس مقصد کو زندگی دی گئی تھی۔ تو یہ لوگ یہاں پر اس پر ان کے درمیان پھر اختلاف ہوا اس قوم میں جس قوم میں اب یہ 300 سال بعد والی قوم جو تھی، کہ کوئی کہتا تھا کہ غار کا منہ بند کر دے اور ان کو اندر ان کی قبر رہے، اور یہ بزرگ لوگ ہیں تاکہ ان کی لاشیں محفوظ رہے، یعنی ان کی ایک یادگار قائم کرنا مقصود تھا۔ تو اس وقت جو ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ کسی اور نے کہا کہ بھائی امر فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ ان غار کے پاس کوئی عمارت بنوا دو۔ تو اس میں پھر اختلاف ہوا کہ عمارت کا مصرف کیا ہو، کس قسم کی عمارت ہو، تو کیا چیز ہو۔ تو پھر جو لوگ ذرا ڈاڑھے تھے، جن لوگوں کا کی بات میں ذرا جو غالب تھے، قال الذین غلبوا، تو جن کا کام غالب تھا علی امرہم، جو لوگ جن کی بات زیادہ چلتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدا۔ اچھا، تو
کہا کہ وہ لوگ تو ہم اس کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے، ان کی اس کے پاس یعنی ان کے اس غار کے پاس، جس غار میں یہ لوگ تھے، ہم اس کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے۔ اچھا، مسجد بنانے میں یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ مسجد ان کے پاس جو بنائی، یہاں لوگ آ کر اللہ کو سجدہ کریں گے، اور اس میں لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ اس میں ان لوگوں کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ دیندار تھے، تقوی دار تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مانی، اللہ نے ان پر فضل فرمایا، لیکن خود ان میں کوئی یعنی کوئی معبود نہیں ہے کہ اب ان کی عبادت شروع کر دی جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی بندہ نیک ہو، بیچارہ فوت ہو جائے تو اس کی قبر کی ہم عبادت بعض اوقات ہمارے ہاں اس کی قبر کی ایسی تعظیم کرنا کہ جس سے عبادت کا شبہ پیدا ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ویسے اللہ والوں کے مزارات پہ حاضر ہونا، اللہ والوں کے یا کسی نیک لوگوں کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھنا، دعا پڑھنا، اس دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ان کے لیے مانگنا، اللہ جل شانہ سے ان کی مغفرت طلب کرنا، اپنے لیے مانگنا اللہ تعالیٰ سے کسی بھی جگہ پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا عمل تعظیم کے اعتبار سے نہ کیا جائے جس سے یہ شبہ ہو کہ اس صاحب قبر کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے وہاں مسجد بنا دی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہ پر مسجد بنائی جا سکتی ہے، البتہ ساتھ جس میں اللہ کی عبادت ہو۔ تو اس کے بعد اور پھر کہا کہ کیا ہوا کہ اب یہ ان کا انجام یہ ہوا، یعنی یہاں تک تو بات ختم ہو گئی کہ وہ لوگ جو ہے وہ زندہ ہوئے، کھانے کے لیے جب انہوں نے بندہ بھیجا، اس کو ایک کوئی اپنا چاندی کا سکہ دیا، ورق چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، ورق بورقکم، تو ورق دے کر بھیجا، اور وہ سکہ پہچانا گیا کہ پرانا ہے، وہ زمانہ بدل چکا تھا اور لوگ ٹھیک ہو چکے تھے، تو انہوں نے ان کی بڑی قدردانی کی اور پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر یہ لوگ واپس اپنے غار میں آئے اور آ کر سوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر لیں، اور پھر ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ ان لوگوں کے لیے ایک یادگار، یعنی ان کے غار کے باہر ایک مسجد بنائی جائے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے اس کی یادگار ہو کہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کا کتنا بڑا مظاہرہ فرمایا۔ اچھا، یہ وہ ہوا، کیا کہنا چاہیے کہ ان کے قصے کا ایک مختصر سا، جتنا اختصار مجھ سے ممکن، ورنہ یہ باتیں تو بہت زیادہ تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ تو اب آگے کیا؟ اب جو یہ لوگ تھے، یہ تو تھی بات ان کی، لیکن آپس میں ایک بحث مباحثہ چل رہا تھا شروع سے، یہ عیسائیوں میں بھی یہودیوں میں بھی، کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ تو قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تو کہا کہ یعنی اب یہ اصحاب کہف کا ضروری قصہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، جتنا ہم نے بیان کیا، حالانکہ ہم نے انتہائی اختصار کیا، وقت ہوتا تو ہم ذرا مزید بیان کرتے، لیکن اس میں جو ہمیں جو چیز چاہیے تھی، انسانوں کو جو ہدایت درکار ہے، اس کی پوری بات ہو چکی ہے۔ لیکن یہ یہود و نصارہ کا مزاج یہ تھا کہ جو بات ہے اس پر توجہ نہیں، اس سے لا یعنی قسم کے غیر ضروری سوالات لے کر اس کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اب بیان ہو گیا، اور لیکن اب چونکہ یہ لوگ کیا کریں گے کہ جس وقت اصحاب کہف کا قصہ بیان کریں گے تو سیقولون ثلاثۃ رابعہم قلبہم، تو کہیں گے رابعہم کلبہم، تو بعض لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، اور یہ تو رجما بالغیب، یہ تو بے تحقیقی ہانک رہے ہیں، اور ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ ان اختلاف کرنے والوں سے آپ نے کیا کہنا ہے؟ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرا رب ان کی صحیح تعداد، صرف میرا ربی اعلم، میرا رب صحیح جانتا ہے، کیا بعدتہم، ان کی صحیح تعداد۔ کہ یہ قول جو تم لوگ کہتے ہو ثلاثۃ، 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، یہ تینوں میں سے کوئی قول ٹھیک ہے یا یہ تینوں قول غلط ہے؟ یہ میرا رب زیادہ جانتا ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے، اور ما یعلمہم الا قلیل، اور تم لوگ تھوڑی چیز کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، یعنی معمولی سی تمہیں جھٹپٹا پتہ ہے، صحیح بات تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے
تو ما یعلق فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. تو اس کے بعد اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ آپ چونکہ اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ ان اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھیے. فلا تماری فیہم مراء یعنی کہ آپ اس معاملے میں پہلی بات پہلے کر دیتا ہوں. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا, آپ اس معاملے میں سرسری بحث سے زیادہ بحث نہ کیجیے. یعنی آپ کو جو معلومات آئی ہیں وہ تو بیان کر دیجیے. ظاہر ہے وہ بھی بحث کا حصہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو معلومات آئی ہیں وہ تو آپ بیان کر دیجیے. اب یہ لوگ جن تفصیلات کے اندر اتر رہے ہیں جو غیر ضروری ہیں, اس میں ان کے ساتھ زیادہ مناقشہ نہ کریں, زیادہ مباحثہ نہ کریں, زیادہ ان کے ساتھ ڈیٹیل میں مت جائیں. اور کیونکہ مختصر بات قرآن میں آ چکی ہے, اور اب یہ لوگ بحثیں کریں گے تعداد کیا تھی, زمانہ کون سا تھا, بادشاہ کون تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. ہاں کچھ تاریخی روایات سے کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, بیان ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑا جاتا, اتنا پیچھے نہیں پڑا جاتا کہ اصل بات ہی سے توجہ ہٹ جائے. یہ اسلام کا اور قرآن کا مزاج ہے. ولا تستفت فیہم منہم احدا, اور کہا کہ آپ اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیے کہ جس طرح یعنی آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ سوال و اعتراض اور سوال و جواب کے اندر زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں. اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ اس معاملے میں اب اہل کتاب بہت ساری تفصیلات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں یہ بھی پتہ ہے, یہ بھی پتہ, یہ بھی پتہ. حضور سے کہا گیا کہ آپ نہ پوچھیں ان سے زیادہ تفصیلات. ان کی یعنی اب آپ کے پاس جو مضبوط اور قطعی علم ہے اس کے ساتھ ان کا شک والا اور ظنی علم نہ اکٹھا کریں. اپنے قطعی علم کو جو اللہ کی طرف سے آیا اس پر اکتفا کریں, اور ان کا وہ علم اس معاملے میں جس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے, کیونکہ اپنی کتابوں کو بدل چکے ہیں, تحریف کر چکے ہیں, اس کے در پہ نہ ہوئیں, کیونکہ جتنی ضروری بات تھی وہ آ چکی ہے. اور غیر ضروری سوالات اور ادھر ادھر سے تحقیقات یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے. انبیاء کی معلومات کے ذرائع لوگوں کی اڑتی باتیں, لوگوں کے بے سند و پا قصے اور لوگوں کے مبالغے اور آدھا سچ اور آدھا جھوٹ, یہ انبیاء کی تعلیمات کے ذرائع نہیں ہوتے. انبیاء کی تعلیمات کے ذرائع آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضبوط باتیں, مضبوط ذریعے سے, یعنی فرشتوں کے ذریعے سے جو ان کی چیزیں آتی ہیں, یہ نبیوں کی معلومات کا ذریعہ ہوتا ہے.